بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین. جیسے میں یوزولی اپنی ہر کلاس میں کرتی ہوں، میں تھوڑا سا پیچھے کا ریکیپ کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے چلیں گے. ہم نے ابھی زیادہ کچھ نہیں پچھلی دفعہ کور کیا تھا کہ بیسیکلی ایک تو یہ جو آپ میپ دیکھ رہے ہو، اس کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک دماغ میں آپ کی یہ رہ جائے کہ جو مکہ جو ہم بات کر رہے ہیں جہاں سے شروع ہوگا سارا کچھ سعودی عربیہ، اس کی لوکیشن، اس کو کہا جاتا ہے نا اردو میں جزیرہ نما عرب. تو جزیرہ نما، جزیرہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے. اب یہ جزیرہ نما کیوں ہے کہ اس کو آپ دیکھو کہ تین طرف تو ہے پانی، اس کے چوتھی طرف پھر بھی تھوڑا جو آپ کہہ لو کہ پانی سے یہ تھوڑا اتنا دور بھی نہیں، لیکن بہرحال ایگزیکٹلی پانی نہیں ہے، جدھر یہ عراق ہے، جارڈن ہے، سیریا وغیرہ والی جو سائڈ ہے. ٹھیک، تو اس کی پوزیشن کافی حد تک سینٹرل ہے، اس طرح کہ جو بھی تجارت ان کا مین ذریعہ آمدنی آپ کہہ لو تھا، تو وہ جو قافلوں نے جانا ہے لیٹس سے کہ سوڈان سے یا ایران سے، مطلب ایران آنا جانا کرنا ہے، یا یمن سے سیریا جانا ہے، کیونکہ یہ ان کی بھی آپس میں تجارت ہوتی ہے، تو سب کو بیچ میں مکہ سے گزر کے جانا ہے، سعودی عربیہ سے گزر کے جانا ہے. تو اس لیے یہ اس لحاظ سے بھی یہ بڑی سینٹرل پوزیشن تھی. اور ان کو یہ کہہ لو کہ اس چیز کا فائدہ یہ تھا کہ لوگوں نے چونکہ گزرنا ہی ہے یہاں سے، تو تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی فائدہ ہوتا تھا ان لوگوں کو. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو ارد گرد کے تمام جو ملک تھے، انہوں نے اپنے جو، اب ہم دیکھیں گے آگے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کا دین کیا تھا اس وقت، یہ لوگ کیا فالو کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے بت وغیرہ بھی سارے ادھر مکہ میں ہی رکھے ہوئے تھے کہ آتے جاتے یہ ان کو مطلب اپنا جیسے کہتے ہیں نا حاضری دینا، وہ چیز کرتے تھے. تو اس کے جو لوکیشن کے حساب سے بھی سعودی عربیہ بہت سینٹرل لوکیشن ہے، اس کی بہت زیادہ اس کی امپورٹنٹ پوزیشن ہے، امپورٹنٹ سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو جو چوز کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جو کعبہ جو ہے بیسیکلی وہ پوری زمین کا، ارتھ کا سینٹر ہے جس میں کعبہ موجود ہے. تو یہ تھوڑا سا لوکیشن کا بس میں چاہیے تھی دماغ میں رکھیں کہ کس طرف کیا ہے. ایک طرف ایران ہے، ایک طرف مصر ہے، ایک طرف سیریا ہے، ایک طرف یمن ہے. یہ چار جو ملک ہیں کافی امپورٹنٹ، یہ سیریا میں ہم پڑھتے چلے جائیں گے، ان کا کافی. عراق کا بھی، اب یہ عراق آپ دیکھنے کے کدھر ہے، یہاں پر بیسیکلی آج ہی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اس کا. عراق کا علاقہ وہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا جو آپ کہنے جہاں کے وہ تھے، اس کے بعد انہوں نے مطلب جو تبلیغ کے لیے جو بیسیکلی آپ کہہ لو کہ جو جگہ چن لی اور ادھر وہ موو کر گئے، وہ انہوں نے فلسطین میں یعنی پیلسٹائن جو ہے وہاں پر جا کے انہوں نے اپنا دین کا جو ہے وہ زیادہ وہ کام جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک سیکنڈ، نیکسٹ پہ چلتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو دیکھا تھا کہ کس عربوں کی جو مختلف آپ کہہ لو کہ مختلف گروپس جو ہسٹری میں عرب کے گزرے ہیں. ٹھیک، اس میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تو تھے العرب البائدہ، بائدہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ والے عرب جو اب مطلب وہ ان کا نام و نشان نہیں ہے، لائک بیسیکلی دے آر گون، جو بہت ہی ارلی جن کا قرآن میں ہمیں ذکر ملتا ہے، جیسے یہ ہم پڑھتے ہیں سمود، عاد، یہ جو ہے سارے یہ وہ والے ہیں جن کو کہا جاتا ہے العرب البائدہ. تو جو ان سمود، عاد اور یہ بیسیکلی وہ والے لوگ ہیں. پھر العرب الباقیہ، باقیہ یہ اردو کا بھی لفظ ہے، باقی رہ جانے والے. تو باقیہ میں دو گروپس آتے ہیں، ایک عاربہ اور ایک مستعربہ. العاربہ اور مستعربہ، یہ جو بیسیکلی یہی لوگ ہیں جن سے پھر آگے آپ کہہ لو کہ آگے کے جو عرب لوگ ہیں وہ ان کی نسلوں سے پھر آگے چلے ہیں. تو اس میں سے بھی جو زیادہ ہم فوکس کریں گے وہ المستعربہ پہ کریں گے. تو میں عاربہ کے بارے میں بتا دوں کہ جو عرب عاربہ ہے بیسیکلی ان کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے، قحطانی عرب. اور یہ ان کا بیسک جو ان کا کہہ لیں آپ جو سینٹرل لوکیشن تھی یا جو ان کا اپنا گھر تھا، یہ جو ان کا اصل جس کو وہ گہوارہ کہتے ہیں نا کیا، وہ یمن تھا. یمن کے رہنے والے یہ تھے، مگر پھر یہ مختلف جگہوں پہ جب پھیلے تو مطلب اس میں کرتے کرتے یہ عرب کی طرف بھی آ گئے، سعودی عربیہ کی طرف، مطلب اس طرف بھی آ گئے، اس حجاز کا جو علاقہ یہاں پر بھی آ گئے. تو یہ بیسیکلی ان کا نام جو ہے قحطانی، یہ قحطانی عرب کہلایا جاتا ہے.
اور ان کا پھر آگے جب لنک بنے گا حضرت اسماعیل سے، ابھی ہم انشاءاللہ وہ دیکھیں گے اس میں کہ ان کا بھی جو کام تھا وہ تجارتی وہ تھے، ان کے قافلے آتے جاتے تھے، اور ان میں پھر آگے سب ڈویژنز تھی. کتابوں میں آپ کو بہت نام مل جاتے ہیں جو یعنی ان کے آگے جو ان کے قبیلے تھے یا گروپ تھے، مگر وہ مطلب آئی فیل کہ اس میں نام شام ہمیں یاد رہتے نہیں ہیں، اور پھر اس میں مطلب ایک اپنے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ. بس صرف مین ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مین کون کون سے گروپ تھے، اور یہ دو ہیں عاربہ اور مستعربہ، ان کا آپس میں بھی لنک جو بنا تھا، اس لیے ان پہ ہم ذرا فوکس زیادہ کر رہے ہیں. تو عاربہ تو کون سے ہو گئے، میں نے بتایا کہ قحطانی عرب بھی ان کو کہتے ہیں، یہ یمن والے تھے، یہ یمن سے ان کے جو لوگ آگے نکلے ہیں آ کے، اور وہ عرب میں سعودی عربیہ وغیرہ میں رہے ہیں. اچھا پچھلا اگر یاد تھوڑا سا کر لیں، میں پہلے شروع میں مجھے مینشن کرنا چاہیے تھا، اوریجنلی یہ جو تینوں ساری آپ کہہ لو کہ جو یہ والی قسمیں ہیں جو عاربہ یا مستعربہ آپ کہہ لو، نوح علیہ السلام جو تھے، حضرت نوح جو تھے، ان کے 3 بیٹے جو تھے، سام، یافس اور حام نام تھا ان کا. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا عاربہ اور مستعربہ، یعنی قحطانی عرب اور یہ مستعربہ جو ہے، یہ ان کے جو بیٹے سام ہیں، یہ ان کی آگے جو آپ کہہ لیں اولاد میں سے، مطلب وہ خاندان ہے یہ بیسیکلی. نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سام کہلاتے تھے، یہ ان کے اور ان کی جو اس میں سے عاربہ ہیں، ان کی اوریجنل زبان بھی عربی تھی. These were the people جن کی اوریجنل زبان عربی تھی. یہ جو مستعربہ ہیں، انہوں نے تو بعد میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے تو عربی سیکھی تھی ان لوگوں سے، اور پھر یہ یہ حضرت نوح کی اولاد میں سے عاربہ تھے، عاربہ اور مستعربہ دونوں. دونوں. سام جو تھے نوح علیہ السلام کے جو بیٹے، ان میں سے یہ قحطانی عرب جن کو کہ عاربہ کہا جاتا ہے، اور عدنانی عرب جن کو کہ مستعربہ کہا جاتا ہے، یہ دونوں انہی میں سے ہیں. تو یہ 2 شاخیں بن گئی آگے. تو اس کو انشاءاللہ ابھی ہم آج ہی انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے. تو جو سام کی اولاد میں سے قحطانی ہے بیسیکلی، یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ جس طرح قرآن میں بھی ہم نے پڑھا ملکہ سبا کے بارے میں، ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے حضرت سلیمان کا قصہ پڑھا تھا، اور اس میں کس طرح ان کی جو بادشاہ تھی، اور پھر ملکہ سبا ایک تھی جس نے آ کے بعد میں پھر اسلام قبول کر لیا تھا. تو وہ والے جو تمام لوگ تھے وہ قحطانی عرب کہلاتے ہیں. اور انہی میں آگے سیرہ میں لیٹر آن ہم دیکھیں گے اوس اور خزرج، 2 بہت امپورٹنٹ قبیلے، وہ بھی قحطانی عرب تھے، مطلب وہ اس سائڈ پہ تھے، اولاد سامی تھی. ایک سیکنڈ جی، میں ایک سیٹنگ اپنی ذرا اس میں سے صحیح کر لوں، ایک سیکنڈ. سو قحطانی عرب کون تھے؟ ملکہ سبا والے، اور یہ اوس اور خزرج آپ لیٹر آن نام سنو گے وہ ہیں. اب جو مستعربہ ہیں بیسیکلی ان کو عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عدنانی عرب. تو ان سے وہ یہود کی تمام نسلیں نکلی. کیوں، کس طرح نکلی یہود کی؟ جیسے کہ بیکاز انہی سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سائڈ ہے یہ. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کی تمام جو پوری اولاد اور نسل ہے وہ کہلاتے ہیں یہود. وہ بنے بنی اسرائیل وہ تھے بیسیکلی. یہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس میں جب کرتے جائیں گے سمجھ آ جائے گا. ابھی میں چاہ یہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا دماغ میں ابھی ہم بیک گراؤنڈ کو سمجھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے اس وقت بیسیکلی حالات کیا تھے، یا اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ تمام اس پوائنٹ پہ یہ لوگ پہنچے کس طرح تھے. تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا یہ ضروری ہے کہ یہ اتنا ہم تھوڑا سا اور سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو جو اب اس میں ہم فوکس کس پہ کر رہے ہیں کہ جو یہ عرب المستعربہ ہیں، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آگے نسلیں ہیں، یہ ان کا تعلق ہے اس سے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ رہنے والے کہاں کے تھے؟ اور ایک شہر ہے عراق کا، وہ وہاں کے رہنے والے تھے. اور اس کے بعد پھر، اور یہ بیسیکلی یہ اگر آپ نے نام سنا ہو فرات، دریائے فرات، یہ جس کو انگلش میں یوفریٹس کہتے ہیں، یہ ٹرکی کی جو بیسیکلی جو سائڈ ہے، یہ اس طرف ہے دریائے فرات، یہ اس کے علاقہ ہے، یہ وہاں پر آپ رہتے تھے. اور مطلب بیسیکلی اس کے بعد پھر آپ نے موو کر کے، آپ یہ کہہ لو کہ ہجرت کر کے آپ فلسطین، فائنلی فلسطین گئے، اور وہاں پر آپ نے جو اپنی مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا تھا، تو وہ جو پریچنگ آپ کی، جو دین کی تعلیم یا آپ لوگوں کو بلایا آپ نے، وہ آپ کا جو تھا وہ فلسطین جا کر آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ مصر جو ہے یہ بھی ادھر سے قریب ہی ہے، تو آپ ایک دفعہ آپ مصر کی طرف گئے.
تو وہاں پر اب اچھا آپ کی جو بیوی ہیں ان کا نام سارہ علیہ السلام، تو آپ مصر ان کے ساتھ گئے، اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ یہ ہم سب ہمیشہ سے پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی اس وقت اولاد کوئی نہیں تھی، تو آپ مصر گئے، وہاں پر جو اس وقت کا فرعون تھا کیا اس سے مطلب وہاں پر آپ رہے جا کے اس کے قریب، تو فرعون جو تھا اس کو جب پتہ چلا آپ کی کوئی اولاد وغیرہ بھی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس کے دل میں حضرت سارہ کو لے کے کوئی غلط بات آئی کیا، تو اس نے ایک دن ویسے ہی بلایا ان کو اپنے محل میں کیا، لیکن مطلب کسی غلط انٹینشن سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایسا روب ڈال دیا کہ مطلب وہ کچھ بھی نہ کر سکا، اور ایک دم اس کو ڈر اور خوف ایسا ہوا کہ مطلب، اور اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کی کوئی مطلب اللہ کی بندی ہیں، جس سارہ علیہ السلام ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص بندہ ہے، اور مطلب اس نے اس کو سمجھ آ گیا، اور اس نے پھر ان کو اپنی کہتے ہی ہیں کہ اس میں بھی دو اوپینین ملتے ہیں، ایک اس میں یہ اوپینین ملتا ہے کہ جی ایک انہوں نے اپنی بہت ہی زیادہ کوئی اچھی، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی لانڈی تھی، لیکن میجورٹی یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی بیٹی تھی جو ہاجرہ علیہ السلام، جن کو جو حضرت ابراہیم کی پھر دوسری بیوی بنی، وہ حضرت سارہ کو انہوں نے ایز باندی کہہ دیں یا وہ دے دی اپنی بیٹی اس نے، اور پھر اس سے حضرت سارہ نے اپنے شوہر یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شادی کروا دی، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، ان کو تھا کہ جی اس سے اولاد ہو جائے، جو بھی ہو جائے، جس طرح بھی جو بھی اس وقت ان کے مائنڈ میں تھا۔ بہرحال تو دو بیویاں حضرت ابراہیم کی تھیں، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت ہاجرہ، اور ہم یہ بھی قصہ تو ہم بچپن سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن I want to review, I want to repeat کہ تاکہ کچھ چیزیں دماغ میں پھر ہمارے رہ جائیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے حضرت سارہ کو اور حضرت ہاجرہ کو لے کر یہ فلسطین واپس لے آئے، وہاں سے نکل آئے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ اچھا، حضرت اسماعیل اس کا مطلب ہے، یہ یاد رکھیں کہ حضرت اسحاق سے بڑے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12-13 سال کا فرق ہے دونوں میں، یعنی کہ حضرت اسحاق جو تھے وہ لیٹر آن حضرت سارہ سے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت اسماعیل جو تھے وہ حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وہ ہوا یہ کہ جب یہ بچہ ہو گیا، اب اس کے بارے میں بھی ڈفرینٹ اوپینین ملتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ جو زیادہ آپ کہہ لو کہ اوتھینٹک لگتا ہے اوپینین علماء کا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو یہ حکم ہوا کہ وہ حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جائیں، اور یہ جو مکہ کی وادی ہے وہاں پر ان کو چھوڑ دیں، اور کچھ لوگوں نے بیچ میں اس میں یہ بھی کیا کہ حضرت سارہ بھی چاہتی تھیں، کیونکہ مطلب جب بچہ ہو گیا اور ان کا ابھی تک بچہ نہیں ہے، تو she felt whatever feelings ان کی کیا ہوئی، انہوں نے کہا کہ ان کو مطلب لے جائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لیا، اور وہ حجاز، یہ مکہ کے جو وادی ہے، اس وقت ابھی وہاں پر خانہ کعبہ نہیں تھا، خانہ کعبہ جو تھا اس کی اندر زمین کے اندر فاؤنڈیشن تو تھی، لیکن پورا جو کعبہ تھا وہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے وہ اوپر کی جو بلڈنگ کعبہ کی تھی وہ تباہ ہو گئی تھی، تو نیچے فاؤنڈیشنز رہ گئی تھی صرف، تو وہاں پر اس کی جگہ ایک ٹیلا سا بنا ہوا تھا صرف، تو وہاں پر لے جا کے آپ نے ان کو وہاں پر چھوڑا، اور ساتھ میں ایک وہ تھیلے میں آپ کہہ لیں کھجوریں تھیں، اور پانی کا ایک وہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو سکا جس طرح پانی اس چیز سے پلاتا ہے، وہ جو لیدر کا بنا ہوا ہوتا ہے، یہ کس چیز کا بھی ہوتا ہے، اس طرح ایک پانی کا وہ چھوڑا ان کے ساتھ، اور یہ کھجوریں چھوڑی، اور جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ مطلب ہمیں آپ جو چھوڑ کے یہاں جا رہے ہیں کیا اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، یعنی کہ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اور مطلب جس امیجن، کیونکہ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل نیو بورن بیبی ہیں، مطلب چھوٹے سے بچے، اور صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم ان کو، مطلب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ابھی کہہ لوں کہ ہر طرح سے آزمایا ہے، اور اسی لیے تو ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست، یعنی انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز سے آزمایا؟ ماں باپ کی محبت، یعنی کہ آپ ابھی جوان ہی تھے، آپ کے والد جو ان کا جو والد وہ بت بناتا تھا، اور مطلب آپ نے وہ گھر چھوڑا اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے 15 سال 14 سال کی عمر میں، اٹس ناٹ ایزی، لیکن آپ دین کی خاطر وہاں سے نکل آئے آپ، اس کے بعد پھر آپ کو اولاد کی، اب اولاد اتنے سالوں کے بعد، کیونکہ حضرت ابراہیم 100+ ایئرس کے تھے جب ان کے یہ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو بھی چھوڑ دو، مطلب یعنی یہ اتنی کوئی آسان بات نہیں ہے، اور پھر دوسری بات، آپ نے اپنا شہر بھی چھوڑا تھا، آپ نے اپنا ملک بھی چھوڑا تھا، آپ نئی جگہ آ کے آباد ہوئے تھے، یعنی اور یہ سب کس لیے کیا تھا آپ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا،
اللہ تعالیٰ کو آپ نے خوش کرنا تھا. اور قرآن میں بعض جگہ پہ ذکر آیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو آتا ہے کہ وما کان من المشرکین, کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. ہر دفعہ ان کے نام کے ساتھ یہ آتا ہے. اور ایک جگہ یہ آیا کہ اللہ کا کچھ حق اس نے ادا کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے. میں اور آپ تو اللہ کا کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتے. میں سن رہی تھی کسی کو, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوئی ہے, ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. ایک نعمت اٹھا لیں, فار ایگزامپل میرے ہاتھ کی نعمت, ہاتھ ملا ہے مجھے, ہاتھ سے جو کام کرتی ہوں, کیا میں اس نعمت کا پورا شکر ادا کر سکتی ہوں کہ اس ہاتھ سے میں جو کام کرتی ہوں کیا میں ان کو کاؤنٹ کر سکتی ہوں؟ کس وقت میں نے اس ہاتھ کو کس چیز کے لیے یوز کیا؟ مطلب یہ صرف میرے لکھنے کے لیے تو نہیں ہے, صرف کھانے کے لیے تو نہیں ہے. اس ہاتھ سے میں اشارہ بھی کر سکتی ہوں, اس ہاتھ سے میں چیزیں پکڑ سکتی ہوں, اس ہاتھ سے میں لکھ سکتی ہوں. لائک ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ہم تو اس نعمت کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. بٹ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا قرآن میں کہ اس نے کچھ شکر ادا کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور پھر ہم جب بات جی جی ان کے جو والد تھے آزر جو بت پرست, تو وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے؟ نہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو کیا کہتے ہیں, اور مطلب ہم جب پڑھتے ہیں, جب ہم ابھی آگے سیرہ میں بھی چلیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی پڑھتے ہیں, ہم بعض دفعہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں ایز اف اٹس اے ناول, جس طرح ناول میں کیریکٹرز ہوتے ہیں اور وہ ریالٹی سے بہت دور ہوتے ہیں سارا کچھ, اور ہم ان کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں. یہ ہم ریالٹی کو پڑھ رہے ہیں, یہ ہماری طرح کے انسان تھے, میرے اور آپ کی طرح کے انسان. فیلنگز ان کی بھی ہیں, تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے, خوشی غمی ان کی بھی ہے, ان کی بھی اٹیچمنٹ لوگوں سے ہوتی ہے, ان کی بھی اٹیچمنٹ اپنی جگہ سے ہوتی ہے, چیزوں کا شوق ہوتا ہوگا. یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے حکم, وہ سورہ بقرہ میں نا کہ اذ قال لہ ربو اسلم قال اسلمت, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سر جھکا دو, انہوں نے سر جھکا دیا. اسلم, ہم جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, مسلمان ہونے کا مطلب جو اس کا روٹ ورڈز اور اس کا جو بیسک مطلب عربی میں ہے اسلام کا یا مسلمان ہونے کا, سر جھکا دینا, سبمٹ کر دینا, اپنے ہتھیار ڈال دینا, اپنے آپ کو بالکل اللہ کے اس میں دے دینا, یہ ہوتا ہے ایک مسلمان. تو حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا. تو اب جب ان کو چھوڑ کے وہ وہاں سے نکلا, وہ سارا واقعہ جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ جو میں بتا رہی ہوں کہ وہاں پر ابھی کعبہ جو تھا وہ نہیں تھا. کعبہ زمین کے اندر اس کی فاؤنڈیشنز موجود تھیں, لیکن جس جگہ پہ کعبہ ہم لیٹر آن دیکھیں گے بنا, وہاں پر بس ایک اس طرح تھوڑا سا ٹیلا ہوتا ہے نا کہ اونچی سی ایک وہ مٹی کی چھوٹی سی پہاڑی بنی, تو کبھی کچھ سیلاب آتا ہے کچھ آتا تو وہ بس وہ پہاڑی والا جگہ بچ جاتی ہے اور پانی جو تھا وہ سائڈوں سے گزر جاتا. اس جگہ پہ جا کر آپ نے, وہاں پر ایک درخت تھا اور وہاں پر آپ نے اپنے ان کو, حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھوڑا, اور وہاں سے پھر آپ مشکیزے میں پانی وانی اور چھوڑ کے وہاں سے نکل آئے. اب وہ واقعہ بھی ہم کو سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے حضرت اسماعیل ایک دن جب پانی ختم ہو گیا, اب کتنا چلنا ہے وہ پانی, اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ پیاسے ہیں اور حضرت ہاجرہ جو ہیں پانی ڈھونڈ رہی ہیں. تو وہ دو طرف جو پہاڑیاں, یہ جو بعد میں ہماری صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں, یہ دو پہاڑیاں تھیں, اور یہ ان کا ڈسٹینس اگر جو عمرہ کر چکا ہے یا حج کر چکا ہے, آپ کو پتا ہے کہ کوئی بہت مطلب کم ڈسٹینس نہیں ہے. آپ صحیح جب کرتے ہو تو انسان تھک جاتا ہے. تو حضرت ہاجرہ پہلے صفا کی طرف گئی ہیں, پھر وہاں دیکھا ادھر ادھر پانی نظر نہیں آیا, واپس آ کے مروہ کی طرف گئی ہیں, وہاں دیکھا پانی نہیں آیا. اب ایک چکر جو یہ لگا کہ آپ نے ایک دفعہ صفا کی طرف دیکھ لیا اور ایک دفعہ مروہ پہ چڑھ کے دیکھ لیا, پانی نظر نہیں آیا, تو بات تو ادھر ہی ختم ہو جانی چاہیے تھی. بھائی ادھر بھی نہیں ہے پانی, ادھر بھی نہیں ہے, مگر آپ ان کے یقین اور ان کے آپ یہ اسٹرینگتھ اور ان کے ایمان کا آپ یہ دیکھو, وہ پھر جا رہی ہیں صفا پہ کہ شاید اب نظر آ جائے. اور 7 دفعہ, یعنی یہ کوئی امیجن کرے آپ اس جگہ کو ایک دفعہ دیکھ چکے ہو, چلو جی 2 دفعہ دیکھ لیں, وہاں کچھ نہیں ہے, مگر وہ یقین اور وہ ایمان کا یہ تھا کہ 7 چکر آپ نے لگائے, کہ جو ہم آج تک عمرہ جب کرتے ہیں ہماری صحیح کے بغیر عمرہ پورا نہیں ہوتا, ان کی اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے حج کا عمرے کا حصہ بنا دیا. آپ ادھر سے تو جا کے دیکھ رہی ہیں, اور پھر وہی بات کہ جب وہ مطلب پریشانی میں آپ دوڑ رہی ہیں, دیکھ رہی نہیں, تو پھر وہ اب اس کے بارے میں ڈفرینٹ نریشنز ملتی ہیں کہ جہاں وہاں پر ایک فرشتہ حضرت اسماعیل کے پاؤں کے قریب نمودار ہوا, اور اس نے جب چھڑی ماری یا جو بھی واٹ ایور, وہاں سے پانی نکلا, وہ زمزم کا جو پانی تھا. کچھ نیریشنز میں ہے کہ آپ ایڑیاں جو مار رہے تھے وہاں سے پانی کا ایک فوارہ سا نکلا, اور پھر حضرت ہاجرہ نے وہ مٹی کی وہ بنا کے نا اس کو پانی کو جیسے جمع کرنا شروع کر دیا, کہ سائڈوں میں ایک چھوٹی چھوٹی سی وہ بنا لیتے ہیں مٹی کی تاکہ وہ پانی اوپر نکل کے نہ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ چیز آسان ان کے لیے ہو گیا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پانی ہوتا ہے نا, پرندے بھی اوپر سے سب دیکھتے ہیں کرتے ہیں, تو وہ بھی اس جگہ پہ آتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہیں پر وہاں سے ایک
قبیلہ ہے جس کا نام جرہم ہے. جرہم, اور یہ بہت امپورٹنٹ نام ہے, ذرا یاد بھی رکھیے گا اس کو. پہلے بھی وہ شاید آتے جاتے ہوں گے وہاں سے, لیکن اب کی دفعہ جب وہ آئے تو ان کو نظر آیا وہاں پر تو پانی ہے. اور پھر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے پرمیشن لے کے کہ کیا ہم اپنا یہاں پر اپنے خیمے یہاں گاڑ سکتے ہیں, کیونکہ راستے میں ہم جپسیز جس طرح ہوتے ہیں نا کہ جو کہیں ایک جگہ پہ نہیں رہتے, بس ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا یہاں پر ٹھہر جائیں. حضرت جو ہاجرہ تھی انہوں نے اجازت دی, اور اس کے وہاں پر پھر ان لوگوں نے یہاں اپنے خیمے میں بنا کے وہاں پر رہنا شروع کر دیا. ہسٹری میں یہ ہے, جو صحیح بخاری میں بھی ہے, کہ یہ جو قبیلہ جرہم ہے یہ پہلے بھی وہاں سے آتے جاتے تھے, لیکن چونکہ پانی یا کوئی چیز نہیں تھی تو وہ گزر جاتے تھے. اب کی دفعہ جب وہ آئے تو ان کو وہاں پانی نظر آیا تو وہاں پر وہ رہ گئے. اب جب وہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اتنے زیادہ مطلب اپنے رسپانسبلٹیز میں اور اتنی دفعہ مطلب وہ اس میں بزی رہے, وہ وہاں پر نہیں چکر لگا سکے. اس کے بعد ان کو کافی ٹائم گزر گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا, جو کہ خواب بھی ہم سب کو بہت اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا خواب تھا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو حکم دیا کہ اپنے جو بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ اب اس کی آپ قربانی کر دیں. آپ پھر اب مطلب یہ بھی بات ایک طرح سے مطلب یہ کہ سوچنے والی بات ہے کہ حضرت اتنے سالوں کے بعد ایک اولاد ملے اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو تم جو ہے میری راہ میں اس کو مطلب ذبح کر دو. بیسیکلی ایک تو نارملی اپنی اولاد کو انسان اپنے ہاتھوں سے مطلب ذبح کرنے کا یہ کانسیپٹ بھی ہمارے دماغ میں نہیں ہے, لیکن جب آپ نے حضرت اسماعیل سے اس بات کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کریں. اور پھر انہوں نے ان کو باقاعدہ جب لٹا لیا حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو, ان کا, اور انہوں نے لٹاتے وقت بھی نا جسے کہتے ہیں نا اوندھے منہ لٹایا تھا کہ بیٹے کی شکل دیکھ کے ایک دم کچھ دل میں کمزوری نہ آ جائے, اور چھری پھیرنے لگے تھے تو آواز آئی کہ آپ نے جو ہے آپ نے سچ کر دکھایا, اور ہم اس طرح بدلہ اس طرح دیتے ہیں کہ اس کی جگہ پھر ایک وہ کہتے ہیں مینڈھا جو ہوتا ہے نا وہ آ گیا تھا, اور آپ نے اس کی قربانی دی. اور یہ بھی ہم لوگ بھی جو حج میں اور عید الاضحیٰ میں جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ بھی ایک انہی کی سنت کا وہ ہے. بیچ میں وہ کہتے ہیں کہ جو شیطان کو آپ مارتے ہو, کہ شیطان 3 دفعہ حضرت ابراہیم کے پاس آیا ان کو روکنے کو کرنے کو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو, اور انہوں نے کنکریاں مار مار کے اس کو اپنے پاس سے ہٹایا. تو جو ہم جمرات میں ہم جا کے بھی جو کنکریاں مارتے ہیں جو حج کا ایک حصہ ہے, وہ اسی سنت کو ریوائیو کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. تو ان کی اسی طرح اب یہ جو ٹائم اور گزر گیا, اب یہ جو جرہم کا قبیلہ ہے اس میں یہ لوگ چونکہ ادھر ہی اب آ کے انہوں نے جو پڑاؤ ڈالا, اور یہ ادھر ہی یہاں پر تمام حضرت اسماعیل جو ہیں وہ بھی اب بڑے ہو رہے ہیں, اور انہوں نے یہ جرہم قبیلے والے جو تھے ان کی عربی بہت اچھی تھی, ان کو بہت اچھی عربی آتی تھی, اور اسی سے حضرت اسماعیل نے عربی بھی سیکھی, اور مطلب وہیں پر جوان ہوئے. پھر اسی میں سے جو جرہم قبیلے کا جو سردار تھا اس نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی بھی کر دی. اب کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم جو ہیں واپس وہ ملنے آئے حضرت اسماعیل سے. تو حضرت اسماعیل جو تھے وہ تو گھر پہ نہیں تھے, ان کی بیوی گھر پہ تھی. تو آپ نے مطلب یہ ویسے ہی پوچھا کہ اچھا کیسا سب چل رہا ہے, کیا حال چال ہے کیا. تو ان کی جو بیوی تھی یعنی حضرت ابراہیم کی جو بہو تھی اس نے کہا کہ بس مطلب بہت تنگی ہے اور یہ مسئلہ ہے اور یہ پرابلم ہے, اور جو بھی اپنے حالات تھے وہ بتانے لگے. تو حضرت ابراہیم وہاں سے جب آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آ جائے تو ان سے میرا میسج ان کو ہی دے دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل لیں. تو اپنی چوکھٹ بدل لیں. خیر جناب وہ پھر جب واپس حضرت اسماعیل آئے تو ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ اس طرح حضرت ابراہیم جو تھے وہ یہ میسج دے کے گئے. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ جو والد ان کے کہہ کے گئے ہیں وہ یہ کہ بیوی جو ہے مطلب وہ اب ان سے الگ ہو جائیں. بیسیکلی ان کو یہ سمجھ آ گئی. اچھا یہاں پر میں رک کے ایک بات کروں کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو لے کے پیرنٹس بعض دفعہ کبھی کبھی نا یہ اگزامپل دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو دیکھا تھا حضرت ابراہیم نے کہا تھا بیٹے کو کہ طلاق دے دو, بیوی کو اس نے فوراً دے دیا, تم میری بات نہیں مان سکتے, اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ. پہلی بات تو یہ کہ پہلے حضرت ابراہیم کی طرح کے باپ تو بن جائیں لوگ, تو پھر آپ اولاد کو کچھ کہو تو بات بھی بنتی ہے. یہ کوئی وہ ریزن نہیں ہے کہ چونکہ انہوں نے کہا تھا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو بیوی کو چھوڑ دو. ایسا کوئی فرض نہیں ہے اولاد کے اوپر, ایسا کوئی حکم ماننے کا اس لیول کا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نہیں کہ جی باپ نے کہا یا ماں نے کہا طلاق دے دو تو طلاق دے دو. دس از ناٹ فرام آور ریلیجن. یہ ہسٹری اور اس کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے. بیٹے کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام, اور باپ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. یہ ان کا اگزامپل دیا جا رہا ہے صرف. اس سے کسی کو یہ ایک وہ نہیں مل گئی, ایک کیا کہتے ہیں اس کو, کہ بس اب ہم اپنی زندگی میں بھی یہی کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ آئی ڈنٹ نو کہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, اس واقعے کو استعمال کرتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر پریشر ڈالنے کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے.
تو پھر انہوں نے دوسری شادی کر لی، اور کیا کہتے ہیں جو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ حضرت ابراہیم کا ان کے پاس آنا ہوا، اور اسی طرح ان کے گھر کے حضرت اسماعیل موجود نہیں تھے، اور ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی، دوسری بیوی تھی، اور اس وقت کیا کہتے ہیں جو انہوں نے اپنے حال چال پوچھا، حالات کے بارے میں پوچھا، تو اس جو بیوی تھی انہوں نے کہا کہ اللہ کا بہت کرم ہے، اور جو بھی مطلب وہ جو بھی اپنا مطلب اپنے آپ کو شو یہی کیا کہ they were very happy and whatever. تو وہ جاتے وقت پھر وہ وصیت کر کے گئے کہ اسماعیل کو یہ کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے، اور پھر آپ فلسطین چلے گئے۔ اس کے بعد آپ مطلب یعنی کافی گیپ کے بعد آپ کی حضرت اسماعیل سے ملاقات ہوتی تھی، اس کے بعد پھر ایک بہت ہی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، اور یہ وہ ٹائم تھا اب جوان ہو چکے ہیں، اور زیادہ بڑی عمر ان کی بھی ہو گئی ہے، مطلب ناٹ اولڈ مگر جیسے ایک سالڈ میچور آدمی بن چکے ہیں اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم بھی۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ جس میں پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ کعبے کی جو فاؤنڈیشنز تھی وہ تو زمین کے اندر وہیں موجود تھی، نشان موجود تھا، اس کے اوپر دیواریں کھڑی کر کے تو پھر جو پہلی دفعہ دوبارہ بنایا گیا کعبہ وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، اور یہ بھی آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ میں موجود ہیں۔ اور اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا ہے کرنے کو اور وہ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں وہ، اور اتنی بڑی یہ سعادت ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ جب تعمیر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں جو سورہ بقرہ میں ربنا تقبل منا، یہ اللہ ہم سے اس کو قبول کر لے۔ میں اور آپ جب کوئی ہم اپنی طرف سے کوئی نیک کام اچھا کام کر رہے ہوتے تو ہمیں تو 100% گارنٹی ہوتی کہ بھائی میری تو نیکیاں لکھی گئیں، ہم تو اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ کیا پتا کہ میں جو یہ کام اچھا سمجھ کے کر رہی ہوں، کیا پتا میری نیت میں کہیں فطور شاید ہے، یا میرے کوئی لفظ خراب ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہ کرے۔ نہیں، ہمیں تو 100% گارنٹی ہوتی ہے کہ جی جو کام میں نے کیا قبول۔ یہ لوگ اتنا بڑا کام، اور جو کہ اللہ کے بندے آلریڈی ہیں، اللہ کا پروفٹ ہے ایک، اور ایک پروفٹ کی اولاد ہیں، وہ کرتے ہوئے کیا کریں، ربنا تقبل منا، ہم سے قبول کر لیں اس کو۔ اور پھر اس وقت حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ جو انہوں نے مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان میں تو ایک ایسا نبی بھیج، ان لوگوں میں جو ان کو تیری کتاب پڑھ کے سنائے، جو ان کو حکمت سکھائے، جو ان کو پاک کرے۔ یہ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے صحابہ کرام کو یہی بتایا نا کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ دعا پوری کب ہو رہی ہے، ہزاروں سال بعد۔ تو اس سے بھی ہمیں میسج ملتا ہے، دعا مانگنا ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت پہ پورا کرتے ہیں جب اس دعا کے پورا ہونے کی بہترین سچویشن ہے کہ اس وقت وہ دعا کا پورا ہونا، یا اسی فارم میں، یا پھر اللہ تعالیٰ وہ رائٹ اوے پوری کر کے ہمارے راستے سے کچھ مصیبت ہٹا دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت میں اجر کے طور پہ جمع کر لیتے ہیں۔ تو دعا کے صرف تین راستے ہیں، تین طریقے ہیں جو دعا مانگتے جب ہمیں اس کو تین طرح سے اس کا رزلٹ نکل سکتا ہے۔ ایک رزلٹ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے مانگا آپ کو مل گیا، وہ دعا قبول۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے دعا مانگی، وہ دعا آپ کو ایگزیکٹ وہ چیز نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے آپ کے اوپر کوئی جو مشکل آنے والی تھی وہ ہٹا دی آپ کے راستے سے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے آپ کے لیے اجر لکھا جو کہ آپ کے لیے آخرت کے لیے جمع ہو گیا۔ میں پہلے بھی شاید مینشن کر چکی ہوں کہ صحابہ کرام کو جب یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی دعا بعض دفعہ جب قبول نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے اجر کی فارم میں رکھ لیتے ہیں، اور روز قیامت وہ آپ کو دیا جائے گا، تو وہ یہ دعا مانگتے تھے کہ ہماری خواہش ہے کاش ہماری کوئی دعا اس دنیا میں پوری نہ ہو، کیونکہ جب آخرت میں لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ، جب ہم دیکھیں گے کہ اجر کی ایک پہاڑی بنی ہوئی، کہیں گے یہ ہم نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا یہ وہ دعائیں تھیں جو تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، یہ اس کا اجر ہے۔ تو دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، ہمیں کبھی بھی دعا مانگتے وقت جو کہتے ہیں نا کہ ایک کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ پوری وثوق کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں بالکل اوتھینٹک اس کے ساتھ اور اپنے مضبوطی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے ہم درود پڑھیں، دعا مانگنے کے بعد درود پڑھیں، مطلب وہ کچھ اوقات ہیں جو ہمیں بتائے گئے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان اوقات کا خیال رکھ لیں، لیکن اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی، وضو ہے نہیں وضو ہے، لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی میں ہیں، چل رہے ہیں، دعا کسی وقت بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 24/7 سن رہا ہوتا ہے، کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ اوکے جی اس ٹائم پہ آپ کی جو عرضی ہے وہ آگے پیش نہیں ہو سکتی تو آپ ٹائم کے حساب سے آئے گا، جو دنیا میں ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جو شخص دعا نہیں مانگتا، اللہ کے نزدیک وہ بہت ایروگنٹ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گھمنڈ ہے،
کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے مانگنے کی کچھ, اس کے پاس سب کچھ ہے. ایک اللہ کا شکر کرنا اور ایک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا, یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک, تو انہوں نے پھر جناب وہاں پر یہ کعبہ تعمیر کیا ان دونوں نے, اور پھر وہاں پر جیسے ایسے آہستہ آہستہ وہاں پر یہ جس طرح جرہم قبیلہ آیا, اور پھر اس طرح پھر یہ والی جو ان کی سیکنڈ وائف تھی جو حضرت اسماعیل کی, ان سے ان کے 12 بیٹے ہوئے. 12 ان کی مطلب اولاد بیسیکلی, 12 بیٹے تھے اور شاید بیٹیاں بھی کچھ تھیں, یہ پیدا ہوئے, جن سے پھر ڈفرینٹ جو قبیلے ہیں وہ بنے. باقی قبیلوں کے بارے میں تو اتنا وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹیل اور سارا کچھ نہیں ملتا, لیکن 2 جو نابت اور قیدار یہ نام ہے, جس میں آپ نے سنا شاید ہسٹری میں نبتی کہا جاتا ہے, نبتی جو وہ ہے وہ حجاز میں مطلب وہ رہے ہیں اس علاقے میں, اور پھر ان کے بعد مطلب رومیوں کا دور آیا, پھر انہوں نے رومیوں نے نبتیوں کو ہرا دیا. بہرحال یہ تمام جو ایک پوری ڈیٹیل تھی. یہ 2 قبیلے تھے جو یہاں پر رہے. اس کے علاوہ انہی میں سے پھر آگے عدنانی جن کو عرب کہا جاتا ہے, جو کہ پھر ان سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, قیدار اور جو نابت تھا, نابت کا تو جی رومیوں نے ہرا دیا, وہ ختم ہو گئے. قیدار جو ہیں انہی کی جو نسل ہے وہ مکے میں پھلتی پھولتی رہی, اور انہی کے آگے جو ہے وہ عدنان, ایک جنریشن, بہت ساری جنریشن, وہ کسی کو بھی 100% نہیں پتا کہ کون سی جنریشن میں ان کے عدنان پیدا ہوئے, اور ان عدنان سے آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو ایک آپ کہہ لو کہ جو سلسلہ نسب ہے وہ پھر بھی محفوظ ہے. ابھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پوری جو فیملی کا پڑھیں گے تو فیملی ٹری ہے, تو اس میں پورا جو نیچے سے لے کر یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک کی جو ان کا فیملی ٹری ہے, اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ دیٹ از اوتھینٹک. وہ آپ جو اس میں سارے نام ہیں وہ اوتھینٹک پتہ ہے, لیکن اس سے اوپر فیملی ٹری تو ہے, لیکن اس کے بارے میں کوئی اتنا 100% نہیں پتا کہ ویدر وہ نام ٹھیک ہیں یا وہی لوگ تھے یا کس طرح. اس لیے ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جو بیسیکلی آپ کہہ لو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ عدنان کی 21st پشت, یعنی کہ بیچ میں کتنی پشتیں 20 پشتیں گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک, اور عدنان کون ہے؟ جو آپ کہہ لو کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی وہ پوری جو سائیڈ ہے. ٹھیک, تو اب اس میں جو بیسیکلی مطلب صرف میں یہ کہہ لوں کہ آئیڈیا دینے کے لیے آپ کو دے رہی ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عدنان, اور عدنان آگے چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بیسیکلی جو قریش کا پورا قبیلہ ہے جو کہ رسول اللہ کا قبیلہ تھا, وہ تمام جو ہیں اس سائڈ سے پیدا ہوئے ہیں. اب یہاں پر دماغ میں بس ہم یہ رکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں, اور جو ان کے دوسرے بھائی ہیں اسحاق علیہ السلام, وہ اسحاق علیہ السلام سے پوری بنی اسرائیل جو یہود کی سائڈ ہے وہ پہلے پوری بنی ہے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ ہے یعنی کہ جو یہ قریش, اور ابھی جس میں اور بھی ہم قبیلے دیکھیں گے, یہ تمام جو ہیں یہ عدنانی ان کو جو کہا جاتا ہے, یہ بیسیکلی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. اللہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی پیغمبر بھیجے اب تل عیسیٰ علیہ السلام شروع سے لے کر, وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اسحاق علیہ السلام کی سائڈ یعنی کہ بنی اسرائیل میں بھیجے تھے. حضرت اسماعیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس سائڈ پہ بھیجے گئے, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے درمیان تقریباً 500-600 سال کا فرق ہے. تو اسی لیے تو یہ ہم دیکھیں گے آگے سیرہ میں کہ یہودیوں کو پرابلم کیا ہوئی تھی, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو آخری نبی ہے وہ بھی ہم میں سے ہی آئے گا, اور آخری نبی ان میں سے نہیں آئے, اس لیے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ٹھیک, تو بیسک جو ان کا ایشو تھا وہ یہ تھا. ٹھیک, اس میں اب آگے جو پھر آگے انہوں نے بہت ساری دی ہوتی ہیں ڈیٹیلز, آپ کہہ لو کہ جو جس میں وہ قبیلوں کے نام اور سارا کچھ, مگر اس میں ہمیں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں مطلب ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس میں چاہ رہی تھی بس ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ جس طرح آپ مطلب ایک پتہ ہو کہ جی یہ نسلیں جو ساری آگے چلی ہیں کہ یہ کس طرح سے کس کا لنک کس سے بنا, اس لیے میں نے اتنا بھی آپ کو جو ہے وہ تھوڑا بہت بتا دیا. اب اس میں یہ زمزم کا بھی ہم نے پڑھ لیا, قبیلہ جو ٹرائب آف جرہم تھا یہ بھی ہم نے اس میں کر لیا. ٹھیک, تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جو آپ کہہ لیں کہ جو مستعاربہ, جیسے اردو میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ ایک وہ لفظ, یہ اردو دان جتنے بھی ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ وہ مستعار لے لینا, یعنی کہ اس کو آپ نے ادھار لے لیا,
ٹھیک ہے. کسی سے تو اس لیے ان کو مستعاربہ کہا جاتا ہے کہ یہ اوریجنل عربز نہیں تھے, مگر انہوں نے جو معاربہ, جو عرب بولنے والے لوگ تھے, ان سے اتنی زیادہ عربی اور سارا کچھ سیکھ کیا اور اتنی پراپر یہ لینگویج بولتے تھے کہ پھر اینڈ آف دا ڈے یہی لوگ عرب کہلائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش, بنو ہاشمی, تمام جو پوری ہم وہ دیکھیں گے, یہ تمام جو ہیں پھر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے عربی سیکھی, اتنی اچھی سیکھ لی کہ اوریجنل جو عرب سے ان سے بھی زیادہ بہتر یہ لوگ جو تھے وہ بولتے تھے. اچھا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ادھر ہی اینڈ کریں گے. عرب جو مذاہب تھے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم لیں گے. میں جس طرح میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ایک حدیث شیئر کر لوں, وہ میں نے لاسٹ ٹائم آئی تھنک ذکر کیا ہوگا. مجھے ذرا ریمائنڈ کرا دیجئے کہ میں نے لاسٹ ٹائم حدیث کوئی سنائی تھی کہ نہیں. شہزی آپ تو موجود تھی لاسٹ ٹائم بھی, اور جو لاسٹ ٹائم تھا میں نے سنائی تھی لاسٹ ٹائم کہ نہیں سنائی تھی؟ انما الاعمال بالنیات. یس, گڈ. میں کیونکہ بھول جاتی ہوں کہ میری دوسری بھی کلاس ایک سیرہ کی ہے تو آئی ڈونٹ ریمبر. تو یہ اربعین نووی کے نام سے کتاب ہے جو امام نووی نے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 احادیث جو ہیں وہ جمع کی ہوئی ہیں. تو میرا صرف یہ ہے کہ ہم ایک ایک کر کے ان احادیث سے بھی گزر جائیں تاکہ ساتھ ساتھ ہمیں پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. تو پہلی حدیث ان کی تھی جو نیت کا خالص ہونا, کہ آپ جو بھی کام کرتے ہو اس کی نیت پہ, انما الاعمال بالنیات, کے نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے, اگر آپ کسی کی مدد بھی کر رہے ہو اگر تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہو تو وہ زیرو ہو گیا. پھر اس میں ذکر تھا کہ اگر آپ ہجرت کر رہے ہو, کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہو اس لیے کہ اپنے دین کو آپ اچھی طریقے سے پریکٹس کر سکو, تو وہ ہجرت آپ کی اللہ اور اس کے نبی کے لیے ہو گئی. لیکن اگر آپ اس لیے موو کر رہے ہو کہ ہاں کمائی اچھی ہو جائے, یا کسی عورت سے شادی کے لیے جا رہے ہو, یا کسی اور ریزن سے, پھر اسی ریزن کی نیت ہے آپ کی, پھر آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. ہجرت کا ایک اور بھی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی برائی چھوڑ کے اچھائی کی طرف آنا. آپ نے وہ بھی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تو ڈیفینیٹلی اس کا اجر بہت ہے. لاسٹ ٹائم میں نے جو وہ شیئر کی تھی حدیث, جس میں سبینہ جی نے کہا تھا کہ ہاں طیبہ جو تھے وہ بھی یہی انہوں نے بھی سنائی تھی, کہ وہ حدیث یہ تھی کہ ایک صحابی نے اپنا گھر بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دکھایا کہ اور بتایا کہ یہ میں نے کھڑکی جو ہے نا یہ اس طرف اس لیے بنائی ہے کہ اس میں سے ہوا تازی آ جائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے اس نیت سے کھڑکی بنائی ہوتی کہ اس میں سے اذان کی آواز آ جائے گی تو اس کا تمہیں اجر بھی ملتا, اور ہوا تو آنی ہی تھی. تو یہ ہوتی ہے نیت کے. اور پھر مطلب کوئی بھی کام اگر ہم کر رہے ہیں, اگر ہم اپنی نیت خالص یہ کر لیں کہ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, آلدو یہ میری ڈیلی روٹین کی چیزیں ہیں, مطلب جیسے لیٹس سے میں جاب پہ بھی جا رہی ہوں, میں روزی کما رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ان لوگوں کو جو حلال کمائی کماتے ہیں, تو میں اس لیے یہ حلال کمائی کما رہی ہوں, اس کا بھی اجر ملے گا. کھانا پکا رہی ہوں اس لیے پکا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا مجھ سے کہ میں اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوں, تو اس کا بھی اجر ملے گا. میں سو رہی ہوں اس لیے کہ اس وقت سو جاؤں یا نیپ لے لوں تاکہ میں اٹھ کے نماز پڑھ سکوں یا قرآن پڑھ سکوں, وہ سونا بھی عبادت میں لکھا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں نیت کس میں آتی ہیں. پھر ان کی جو حدیث نمبر 2 جو ہے, اس کا ترجمہ میں کوئکلی پڑھتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا جو انہوں نے ٹائٹل دیا ہوا ہے وہ ہے دین اسلام کی بنیادیں. دین اسلام کی بنیادیں, اس کا میں یہ, اور یہ جو ہے یہ مسلم, صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ انہوں نے تمام جو حدیث جمع کی ہوئی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث ہیں جو اوتھینٹک بکس ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے ایک شخص آیا. اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ کالے تھے. اس کے حال سے سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. یعنی کہ وہ شخص آیا, مطلب مکہ کو اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ کو پتا نہ, ہر ایک کو دوسرے کا پتا ہوتا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب ہو کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دی. سوچتے ہیں بہت ہی قریب آ کے کوئی سامنے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ جو ہیں آپ کی ٹانگوں کے اوپر رکھ دیے. پھر اس نے سوال کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو, بشرط یہ کہ وہاں تک پہنچنے کی تمہیں استطاعت ہو. یہ جواب سن کر اس شخص نے کہا صدقتو, یعنی کہ تم نے یہ صحیح کہا, صدقتا تم نے صحیح کہا. اس پر ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ وہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر ایسے انداز میں ٹھیک بتاتا ہے جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو. راوی کہتا ہے کہ پھر اس نے پوچھا, اچھا بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان یہ ہے. اب آپ بھی دماغ میں رکھو کہ پہلا سوال تھا کہ اسلام کیا ہے, تو اسلام کیا ہے؟
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमजान के रोजे रखना और हज करना, ये इस्लाम है। फिर उसने पूछा ईमान क्या है? इसी से हमें पता चलता है कि ये दो चीजें डिफरेंट हैं, ईमान और इस्लाम डिफरेंट हैं। अच्छा बताइए ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर, इसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। ये जवाब सुनकर इसने फिर वही कहा, सदकता, आपने ठीक फरमाया। फिर इसने सवाल किया, अच्छा बताइए एहसान क्या है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इस तरह इबादत करो कि जैसे तुम इसे देख रहे हो। बस अगर तुम इसे नहीं देख रहे हो, यानी अगर तुम्हारे अंदर ये कैफियत नहीं पैदा हो रही कि तुम उसको देख रहे हो, तो कम से कम ये समझो कि बिलाशुबा अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यानी कि एहसान क्या है कि नमाज इस तरह पढ़ी जाए कि हमारे अंदर ये फीलिंग हो कि मैं अल्लाह को देख रही हूँ, और अगर वो लेवल नहीं है तो कम से कम ये तो यकीन हो मुझे कि अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है। हम जिंदगी में करते नहीं कि जब हमें कोई कुछ देख रहा होता है कि हमें पता होता है कि वो कनखियों से हमें पता होता है कि वो जो दूर बैठा हुआ शख्स है ना मुझे नोट कर रहा है, तो आई विल बिहेव डिफरेंटली। अगर मुझे पता हो कोई नहीं देख रहा तो मैं बिहेव डिफरेंटली करती हूँ। बैठूंगी मैं प्रॉपरली, मैं खाओ पीऊंगी बड़ी तमीज से, क्योंकि वो वीडियो जब बनती थी ना जब शादियों में, तो एकदम जैसे वीडियो कैमरा आता था तो हाथ नीचे न रख के ना निवाला, या बड़ी तमीज से रोटी तोड़ के खाई जा रही है, और जब कोई नहीं देख रहा तो जिस तरह भी खाना है खा लो। तो ये अल्लाह ताला तो हमें देख ही रहे हैं, तो फिर हमारी नमाज का वो लेवल होना चाहिए कि हम जितना भी उसके अंदर खुशू और खुजू ला सके, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। फिर उसने सवाल किया, अच्छा ये बताइए क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवाल करने वाला और जिससे सवाल किया गया है दोनों इस बारे में बराबर हैं, यानी कि ना मुझे मालूम है ना तुम्हें मालूम है। इस पर इसने कहा अच्छा तो इसकी निशानियां बता दीजिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी बाज निशानियां ये, तो बाज निशानियां ये हैं, सारी नहीं लेकिन कुछ निशानियां ये हैं कि लौंडी यानी कि औरतें ऐसी लड़कियां जने जो अपनी माँ की सरदार हों। लौंडियां ऐसी औरतें जने जो अपनी माँ की सरदार अमीनें। और आजकल हम देख रहे हैं बेटियां माँ के सर पे चढ़ के बोलेंगी, मतलब वो इस तरह लगेगा कि माँ औलाद हो गई है और बेटियां जो हैं वो माँ बन गई हैं। मतलब इतनी सख्ती और इतनी मतलब उनके अंदर ये तब्दीली आएगी इस तरह की। और ये हम इस जनरेशन में देख रहे हैं, काफी हद तक ये देख रहे हैं कि माएँ जो हैं वो बिल्कुल झुकी पड़ती होती हैं और औलादें जो हैं वो सर पे चढ़ के बोल रही होती हैं। एंड दिस इज ट्रू फॉर बेटा और बेटी दोनों के लिए, मगर इसमें किसका जिक्र आया? लड़कियां। तुम नंगे पैर, नंगे बदन, पलाश और बकरियां चराने वालों को देखोगे कि ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर आपस में इस पर फख्र करने लगे। ये भी हम सामने देखते हैं। ये सऊदी जो थे बदू, जो ये क्या थे, अब वहां पर आपने देखा दुबई सऊदी अरेबिया में मॉल्स देख लें, बिल्डिंग्स देख लें, मतलब उनके तौर तरीके देख लें। अब तो जितनी मॉडर्नाइजेशन आ गई है, ये क्या थे ये लोग? बकरियां चराने वाले, तो ये अब क्या बन गए? तो इसका मतलब तो है ना कि ये क़यामत करीब है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले ये निशानी बताई थी, तो अब तो वो टाइम ज्यादा करीब आ गया। हजरत उमर कहते हैं कि इस सवाल जवाब के बाद वो शख्स चला गया और मैं बहुत देर तक आपसे सवाल करने से रुका रहा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया, ए उमर क्या तुम जानते हो ये सवाल करने वाला कौन था? हजरत उमर ने अर्ज किया, अल्लाह और इसका रसूल ही खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, इस गर्ज से आए थे कि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाएं। तो ये सवाल करने वाले जो थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके तमाम सवाल करके गए, पहले क्या था? इस्लाम क्या है, फिर ईमान क्या है, एहसान क्या है, क़यामत कब आएगी। अभी क़यामत कब आएगी, इससे एक चीज और भी क्लियर होती है कि जो लोगों का ये एक वो है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते थे और अब तो वो इस दुनिया से चले गए, तब भी लोग कहते हैं कि जी उनको पता है, वो हमारे लिए कुछ कर देंगे। तो क़यामत के बारे में तो ना जिब्रील अमीन को पता है, ना रसूलुल्लाह को पता है, किसी को नहीं पता। सूर फूंकने वाला फरिश्ता भी मुंह रख के सूर पे बैठा हुआ है डे 1 से, हुक्म के इंतजार में कि अल्लाह ताला कब कहेंगे कि क़यामत के लिए सूर फूंक दो, तो वो सूर फूंक देगा। नोबडी नोज। और इससे जो एक और चीज क्लियर होती है ना, जो मतलब जब हमने ये लर्न किया था तो वाकई वो बात ये कि, और ये उनका अशफाक अहमद का वो है ना जो उन्होंने कहा था कि एक मुसलमान जो है वो अल्लाह को मानता है और एक मोमिन जो है यानी ईमान वाला वो है जो अल्लाह की मानता है। सो दिस इज द डिफरेंस। इस्लाम क्या है? हाँ जी, अल्लाह ताला और एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी नबी हैं, मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे ज़कात देनी है, मुझे रोजे रखने हैं, मुझे हज करना है अगर मेरे अंदर इस्तिताअत है। ये मेरे
اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہو گئی تمام چیزیں. اب ایمان کا تعلق دل کے اندر، دل سے ہے ہمارے، کہ کیا میں اللہ پہ پورا یقین رکھتی ہوں، کیا میں اللہ کے رسولوں پہ یقین رکھتی ہوں، اللہ کی کتابوں پہ یقین رکھتی ہوں، اللہ کے جو فرشتے ہیں ان پہ یقین رکھتی ہوں، کیا میں تقدیر پر یقین رکھتی ہوں کہ اچھا برا جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، میری اپنی کچھ اس کے اندر میرے اندر پاور نہیں ہے. یہ ہو گیا ہمارے لیے ایمان. پھر احسان کیا ہے ہمارے لیے؟ احسان کا جو لفظ ہے اردو میں وہ ڈفرینٹ اس میں آتا ہے کہ جی میں نے تمہارے لیے کچھ اچھا کام کر دیا، میں نے تمہیں بڑا احسان کر دیا. بعض ماں باپ بول رہے ہوتے ہیں کہ میرا احسان مانو تمہارے لیے، میں نے تمہیں بچپن سے اب تک جو رکھا اور تمہیں پالا اور تمہاری تم نے یہ بدلا دیا میرے احسان کا. ہم دوست بھی بعض دفعہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو عربک میں احسان کا یہ مطلب نہیں ہے، تو یہ مکس نہیں کرنا. کبھی ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہے، عربی میں احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی کام کو ایکسلنٹ کے لیول پہ کرنا، ایکسلنس کے لیول پہ. آپ گلاس میں کسی نے آپ سے پانی مانگا، آپ نے گلاس لیا، پانی پکڑا دیا، جا کے دے دیا، ٹھنڈا پانی ہے، دیٹس گڈ، آپ نے اجر کمایا. کسی نے پانی مانگا، آپ نے اپنے گھر کا بیسٹ گلاس نکالا، اس کے نیچے آپ نے ایک پرچ بھی رکھی، پانی ٹھنڈا بھی ہے، اور پانی کے اوپر بے شک آپ نے ایک ڈھانپنے والی خوبصورت سی کوئی وہ ایک کپ جالی یا کوئی چیز بھی رکھی، اور اب آپ جا کے دے کے آ رہے ہو بہت ہی عزت کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ وہاں پر کھڑے ہوئے ہو کہ جب پانی کسی نے پی لیا تو پھر آپ گلاس لے لیں گے. یہ بیٹر دین دا فرسٹ سینیریو ہے. یہ آپ نے اپنی میکسیمم اس کو بیوٹیفائی کر کے کام کیا. جس طرح حضرت عائشہ کے سے ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیا کرتی تھی صدقہ خیرات میں، کھانے کی بات نہیں کر رہی، جیسے کسی کوئی کپڑا دیا یا ایون کوئی کرنسی کوئی چیز بھی دی، آپ اس پہ خوشبو لگاتی تھی. اور جب کسی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس انسان کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے جو بھی صدقہ خیرات میں دیتی ہوں. تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں مطلب ایک خوبصورت چیز کو جائے. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اگر پیسے دینے ہیں کسی کو، کوئی فقیر مانگنا ہے تو پھٹے ہوئے نوٹ نکالیں گے پرانے والے، اگر ہمارے پاس نئے بھی ہیں پرانے بھی ہیں، یعنی پرانے ان کو دے دو، نئے والے تو ذرا خود رکھنے. کپڑے دیتے ہیں پھٹے پرانے اپنے کپڑے، وہ کپڑے جو ہم پہنتے نہیں ہیں اب وہ ہم دے دیں گے. کھانا پینا دینا ہے تو وہ کھانا جو اب اگر ہم کھائیں گے تو شاید طبیعت خراب ہو جائے، پرانا ہو گیا تو دینے والے کو دے دو. یہ ہمارے یہاں سارا کچھ فلپ ہو گیا ہے. ہمیں یہ چیز احساس نہیں ہوتا کہ جب ہم کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے رہے ہیں ہمیں، وہ اللہ کے نام پہ ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دے گا. مگر ہم دے سڑی ہوئی چیزیں رہے ہیں، خراب چیزیں. جو یہ سورہ بقرہ کی وہ ہے آیت، اس کا مفہوم یہ کہ تم ایسی چیزیں دے دو جو خود تمہیں اگر دی جائیں تو تم آنکھیں بند کر کے بھی نہ لو، تمہیں خود پسند بھی نہ آئے. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اور وہ چیزیں تم دوسروں کو دے رہے ہو. کبھی آپ یہ کر کے دیکھنا کہ آپ لیٹس سے کہ آپ نے کوئی اپنے لیے نیا سوٹ بنایا ہے، یا آپ نے اپنے لیے کوئی نیا جوتا خریدا ہے، یا آپ نے کوئی تازہ تازہ بھی کھانا بنایا ہے، وہ دے کے دیکھیں، وہ کسی کو دے کے دیکھیں. نیا سوٹ میں لائی ہوں، نہیں یہ والا سوٹ جو ہے نا میں آج یہ جو بیچاری ضرورت مند ہے میں اس کو دوں گی. آپ یو ول ناٹ امیجن دا فیلنگ دیٹ یو ول گیٹ. اس کے بعد جو آپ کے دل میں ایک سکون آتا ہے، جو دل میں آپ کو فیل ہوتا ہے. اب یہ نہیں مطلب اس کا کہ آپ اپنے آپ پہ بڑا جی فخر کرنے لگے جی میں نے تو تیر مار دیا. مطلب میرے کہنے کا یہ کہ آپ کو ایک عجیب قسم کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ نے واقعی کوئی مطلب آپ نے کچھ کیا ہے، مطلب اس کی شاید اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے قبول کر لیں آپ کو. اور اللہ تعالیٰ یقین کریں کہ اس کی برکت کی وجہ سے اتنا کچھ ان ریٹرن دیتا ہے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. جب ہم دے رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا یہ ہم سے وعدہ ہے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، تو میں ایک چیز دے رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی مجھے 10 ملنا ہے واپس، 100%، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اللہ تعالیٰ کی کئی بھی بات جو ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. جب اس نے کہا ہے کہ 10 ٹائمز ملے گی تو پھر 10 ٹائمز ملے گی. اب وہ میرے اندازے کے مطابق یا میرے خیال کے مطابق وہ ایسا 10 کیا کانسیپٹ مجھے شاید ڈفرینٹ ہو، اللہ کے نزدیک ڈفرینٹ ہو، لیکن ڈیفینیٹلی واپس ملتی ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کو واپس ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنا کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی چل رہا ہے، یہ اس میں رسول اللہ کی کسی بھی ایک تاریخ کو پیدائش ہوئی ہے. 12 ربیع الاول از ناٹ اوتھینٹک، لیکن کبھی بھی ہوئی ہے. تو اس مہینے میں جتنے بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کریں، بیکاز لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول اللہ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین اگزامپل ہے. آپ نے ہر پوائنٹ پہ ہمیں سکھایا ہے، ہمیں وہ جاننا ہے، ہمیں وہ سیکھنا ہے، اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہم جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے ایکسیپٹ کر لے انشاءاللہ تعالیٰ. سو انشاءاللہ
آمین ثم آمین. اس کو ادھر ہی انشاءاللہ اینڈ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.